قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الآمن الكريم من الشاهدين والشاكرين. بزرگان دین برادر اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، جسے وہ چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے نیاز بندی کرتا ہے، اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہدایت کا دینے والا، انتخاب کرنے والا وہ حقیقی پروردگار عالم جل مجدہ ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب کیا، اسی طرح اولیاء اللہ کا انتخاب فرمایا۔ ہر کوئی ولی نہیں ہوتا، مگر جسے اللہ چاہتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ وارث انبیاء ہوتے ہیں، چونکہ ولی ظاہری علوم کا پابند ہوتا ہے، سب سے پہلے شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جب تک شریعت میں مستحکم نہیں ہوتا تو وہ عرفانیت کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ اکثر جو ہم آپ سنتے ہیں، بعض لوگ دعوے کرتے ہیں، تو اکثر دعوے غلط اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک شریعت کے کامل نہیں ہوئیں گے تو کوئی عرفانیت کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلتا۔ حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی بابا سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ایک مرتبہ ہم نے سنا کہ ایک ولی ہے جو بہت بکرامت ہے اور بہت جلالی ہے، اور بہت ساری تعریفیں ان کی خانقاہ میں کی گئی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو وہ جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچے، دیکھا کہ جب سجدے کا وقت آتا ہے تو جہاں پیر دیتے ہیں وہاں پر پیر اٹھنے کا اثر ہے، کہ وہاں پر نشان پیر ٹکنے کی ہے ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ نماز میں لفظ نماز ہو یا کوئی بھی شریعت کا معاملہ ہو، ادنا سے ادنا معاملے پر جب تک پابند اور کاربند نہ ہو جائے تب تک ولایت کا دروازہ کھلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ باکرامت اور بہت کچھ چیزیں دکھانے والے بندے خدا کے بارے میں ایک عارف باللہ کا یہ قول ہے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو سوچئے ہم جیسوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ ہماری کتنی زندگی ابتری میں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی ہاں ہم فلاں کے مرید ہو گئے، ہمارے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ تصور ابتر ہے، اس میں اعلیٰ پن آنا چاہیے، اس میں عروج ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے شیخ کو دیکھنا چاہیے، اور شیخ ایسا ہو کہ اس میں شریعت کی کوئی بھی ادب توجہ برتنے والی کیفیت پائی نہ جائے، بلکہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ اور پھر اس کے بعد اب ریاض و ناز کی باتیں ہوں گی، رازمندی کی باتیں ہوں گی، جو سلوک کی باتیں ہوں گی، مزہ آئے گا۔ اور وہی پیر حقیقت میں تم کو مراد تک پہنچا سکتا ہے جو بنیادی طور پر پہلے شریعت کا پابند ہو خود، اور نصیحت بھی کرتا ہو شریعت کے پابند ہونے کی۔ تو ایسے ہی شیخ والی شخصیت، ایسے ہی کامل بندگی والی شخصیت جس کو اللہ نے انتخاب کیا، انوار اللہ خان علیہ رحمۃ رضوان کی شخص ہے، جو بانی جامع نظامیہ ہے، حیدرآباد نگر کے ایک بہت بڑے نامور عالم دین ہے۔ یاد رکھیے ہمارے خطے کی خصوصیت ہے، جنوبی کی خصوصیت ہے کہ یہاں بڑے سے بڑے اہل علم الحمدللہ پائے گئے، مگر غلو اتنا نہیں کیا گیا کہ سیدنا غوث اعظم دستگیر یا معین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم کو ادنا نظر آئے۔ ہر ایک کو ہم ان کے مرتبوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اور یہی ہم کہیں پہ دوسرے خطوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں کے علماء کو اتنا غلو کر کے پیش کیا
کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے نعوذ باللہ بڑے بڑے اکابران امت بھی ادنا نظر آنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ حیدرآباد دکن کی خصوصیت ہے. یہ جو مزاج ہم کو ملا ہے یہ ہمیں شیخ طریقت حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بحروم پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایسے بزرگان دین گزرے جنہوں نے ایک سمی سلیقے والی سلجھی ہوئی سنجیدہ اور سب سے بڑی بات اعتدال والی کیفیت ہم کو عطا کی کہ ہم کسی کام میں بھی ایسا غلو نہیں کرتے جس میں نقص آ جائے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ حیدرآباد دکن یہ ایک ایسا خطہ ہے اور ایسی کیفیت کا حامل ہے کہ یہاں پہ ہر فکر کے لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں نمازیں آرام سے پڑھ لیتے ہیں اور تکلیف کس کو بھی نہیں ہوتی. بجائے اس خطے کو چھوڑ کے اگر آپ ہٹ کے جائیں گے تو آپ سوائے فساد کے کچھ نہیں دیکھیں. یہ جامعہ نظامیہ کی بہت بڑی دیر ہے. کوئی آپ اس کا احسان مانے نہ مانے مگر یہ احسان آپ کے سامنے کھلا، آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی زندگی کے پہلوؤں میں یہ اجاگر کرتا ہے کہ جو امن و امان، اتحاد کا جو پہلو، اتحاد کی جو کیفیت حیدرآباد دکن میں پائی جاتی ہے ایسی کیفیت کوئی اور خطے میں نہیں پائی جاتی. اور یہ فضا، یہ ماحول، یہ جو اعتدال والی کیفیت ہے یہ جامعہ نظامیہ کی دین ہے. اور جامعہ نظامیہ بانی جامعہ کا قائم کرتا ہے اور یہ امر رسول سے قائم ہوا ہے. معلوم یہ ایک کیفیت ہے کہ کسی اور جامعات کو ایسی کوئی فیض والی کوئی ایسی بشارت شاید ہی کسی کو ملی ہو جو جامعہ نظامیہ کے لیے ایک دم انتہائی تخصیص کے ساتھ اور ایک اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بانی جامعہ کو امر فرمایا کہ میرے لاڈلے انور اللہ تم حیدرآباد دکن کی طرف چلو. اور جب بانی جامعہ دکن میں آئے تو اس بات سے ہم کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ یہاں کے حالات بہت ابتر تھے، یہاں کے سلاطین بہت ابتری میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے اندر بہت سارے شریعت کی پابندی کا مزاج بنا ہوا تھا. تو بانی جامعہ نظامیہ نے ان کو شعور زندگی عطا فرمایا، ان کو شعور بندگی عطا فرمایا اور شریعت کا شعور کیا اور شریعت کا ان کو ہی پابند بنایا. کن کو؟ سلاطین وقت کو، سلطان وقت کے بادشاہوں کو شریعت کا پابند بنایا اور ان کے ذریعے شریعت کا ایسا ایک پہلو اجاگر فرمایا کہ سارے دکن میں الحمدللہ جو حرام کے لقمے کھانے کے شبہات تھے اس کا سدباب کیا. اور انہوں بانی جامعہ نے یہ قبیلے کا جو نظام بنا، جو ملا کا امتحان، ملا کی تعلیم کا معاملہ ہوا، اس کو عام فرمایا. دیکھیے کھانے سے معاملہ شروع ہوا، کھانے پینے شروع ہوا، پھر دیکھا گیا کہ مساجد کے اندر بہت سارے مساجد سے بالکل ناواقف لوگ موذنی کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں. تو ان کی ترویج کے لیے، ان کی تطہیر کے لیے، ان کو صحیح جگہ پہ بٹھانے کے لیے، صحیح منزل کی بنانے کے لیے موذنی، امامت، خطابت کا امتحان آپ نے سلیبس بنانے لگایا اپنے شاگردوں کے ذریعے. اور ماشاءاللہ آج حیدرآباد دکن میں شاید ہی کوئی ایسی مسجد ملتی ہو جہاں پہ آپ کو مؤذن سے لے کر خطیب تک اہل علم نظر نہ آتا. تو یہ سب کس کی دین ہے بھائی؟ یہ سب کی سب دین ہے بانی جامعہ نظامیہ کا یہ فیضان ہے. انور اللہ خان علیہ رحمت و رضوان کو اللہ نے منتخب فرمایا، رسول پاک کے امر سے یہاں پہ بھیجا، وہ نمائند رسول اللہ بن کر آئے اور ان کا فیض پورے دکن پر جاری ہو گیا. آپ کو معلوم ہے حرام بھری آب ہو گئی تھی، لوگوں کی بیویوں کو لے کے بھاگ جا رہے تھے اور دعوے کر رہے تھے یہ میری بیوی ہے. معلوم ایسے حالات بن گئے تھے. اس کا سدباب کیسا کیا بانی جامعہ نے؟ جو خزان کا نظام آج دیکھ رہے ہیں یہ بانی جامعہ نظامیہ کا بنایا ہوا ہے. آپ جو آپ کی NRC کے لیے بھی کام آ رہا ہے، دیکھیے آپ کب کتنی دور اندیشی کیسے انداز میں جب بڑھتے مجاہد قدم رکھتا ہے کسی میدان میں تو ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ایسی حمایت ہوتی ہے کہ آنے والی صدیاں اس کو بھول نہیں سکتی. تو بانی جامعہ نظامیہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ ان کا احسان کو ہم اپنی پوری نسل کے ساتھ بھی اگر آپ کوئی معاملے کے لیے قربانی
تہیا کر لیں تب بھی ان کا احسان نہیں اتر سکتا، کیونکہ ہماری زندگیوں کی پاسبانی، ہماری زندگیوں کا تحفظ، ہمیں بندگی والی زندگی کا نظام دینے والی شخصیت کا نام ہے بانی جامع زمان انوار اللہ خان رحمۃ اللہ۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہمارے خطے میں ایک خوبی سب سے بڑی جو نمایاں ہے وہ کیا ہے؟ ایک جہت، اتحاد کا جو پہلو یہاں ملتا ہے ایسا کہیں اور شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ تو یہ سب بانی جامعہ کے وجود کا ہمیں ہمارے لیے بہت بڑا سمجھیے سرمایہ ہے اور بہت بڑا فیض ہے بانی جامعہ کا کہ ہمارے خطے میں سب امن و امان سے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف لوگ مختلف باتیں جامعہ کے بارے کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جو چور ہوتا ہے وہ خزانے پہ ہمیشہ حملہ کرتا ہے، اور یہاں کا جو اتحاد دکن کا ہے یہ جامع کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں پر بھی کیا حالات ہوتے، اب آپ سفر کریں گے تو معلوم ہو جائے گا، دوسرے خطوں میں آپ جائیں گے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے نکلنے تک لوگ ایسا ڈھونڈتے جیسا کہ کوئی چور اندر مسجد میں آ گیا۔ یہاں الحمدللہ ہر فکر کا آدمی آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور ایک دوسرے کا مل کے بیٹھ بھی سکتا ہے جب تک کہ وہ منہ نہ کھولے۔ اگر منہ کھولے تو وہ اعتدال کا کھولے تو کوئی فساد نہیں ہے، اگر فروعات پہ بات کرے تو فساد ہے، تو ہر خطے کا معاملہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہے نا۔ جب آپ کسی کی ذاتیات پہ حملہ کریں گے تو نقصان تو ہوگا، تو اگر آپ اپنے دائرے میں رہتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی آپس میں جدال نہیں ہے، کوئی مباحث نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے میں یہاں پہ الحمدللہ اتنے برس کی خدمت کر رہا ہوں، میرے بیانات کے ذریعے کوئی نقصان پہنچا آپ کو؟ عزیز اور بزرگوں، یہی آپ دوسرے خطوں میں جا کے دیکھیں گے، دوسروں کے نام لے لے کر ایسی باتیں ہوتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ جو ہے فیض بانی جامع کا ہے، اور اساتذہ ہمارے جامع میں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کی مزاج بھی یہ ہوتی ہے کہ امت میں اتحاد ہو۔ اس وقت سب اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو اتحاد کا کام ہے جامعہ آج 105 برس سے کرتا آ رہا ہے۔ جامعہ 105 برس سے اپنی لیل و نہار کی محنت کے ذریعے، دکھوں کے ذریعے امت میں یہ چیز رائج کر چکا ہے۔ اب لوگ حال کی بات کرتے ہیں، حقیقت حال تو جامع سے ہی آپ کو نصیب ہوا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب بانی جامعہ کی کل جو ہے عرس شریف ہے، حضرت کی سالانہ فاتحہ ہے، اور یہ سالانہ فاتحہ میں کیا ہوتی دیکھیے آپ، جس دن سالانہ فاتحہ ہوتی حضرت کی، اس دن کئی علماء کو ان کے علم کی سراہنا کی جاتی ہے، ان کو خلق اور دستار دی جاتی ہے، اور امت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قابل ہو گئے ہیں تمہاری خدمت کے لیے اور تمہارے بیچ آنے والے ہیں۔ یہ پیغام ملتا وہاں سے، جب آپ وہاں جائیں گے ایک نورانی منظر رہتا کہ وقت کے علماء بن کے لوگ وہاں سے اس دن لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور حفاظ بن کے، محافظ قرآن بن کے اس دن سب سامنے لوگوں کے پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی کو ہم نے عرس انوار بنا دیا۔ عرس ایسا ہوتا ہے، اللہ والوں کا عرس ایسا ہوتا ہے کہ اس دن بھی امت کے اوپر ایک احسان چلتا نظر آ رہا ہے۔ بانیہ کا فیضان اتنا جاری ہے کہ ہر سال جب عرس ہوتا ہے بانیہ کا تو اس دن کئی علماء امت کو مل رہے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، جو تیرے اللہ والے نے جو نظام دکن میں رائج فرمایا ہے مولا اس کو پوری دنیا میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو مبلغ اسلام بنا، مولا کردار سے تیرے دین کے داعیدار نظر آئے، وہ کردار زندگی عطا فرما، وہ خلیل زندگی عطا فرما، مولا ہمیں اپنے محبوب کا محب بنا دے، ہمارے قلوب میں اپنے حبیب پاک کی وہ محبت عطا فرما جو بانی جامعہ نے انوار احمدی لکھ کر ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے۔ مولا ہمیں اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔